السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ سب کو میرے چینل میں ویلکم. میرا نام ہے محمد زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زمان آل راؤنڈر چینل. ایک بہت ہی اہم بات کہ یہ اسپیشلی ہمارے ویڈیو میں جو ٹائٹل آتا ہے وہ آتا ہے فور اسکول اسمبلی کہ جو جن بچوں نے اسمبلی میں کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کچھ کوئی بڑے ہیں تو اگر ویڈیو سن رہے ہیں تو اسے اس طرح سنیں جس طرح یہ آپ کے لیے ویڈیو. جزاک اللہ خیر. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے یا مختار کل. سامعین کرام، انسان نہ تو مجبور محض ہے اور نہ ہی مختار کل، بلکہ آسمان و زمین میں تو سمیت تمام جاندار اور بے جان پابندی تقدیر ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. ان کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے جس سے باہر نہیں نکل سکتے. سورج کی کیا مجال کہ وہ رات کے کسی حصے میں نکل آئے، اور رات کی جرت نہیں کہ وہ دن کے کسی حصے میں نکل آئے. تمام نظام کائنات ایک طے شدہ طریقہ کار کا پابند ہے. جہاز، ریل گاڑیاں، سب کچھ اتنے بہترین تر انتظامات ہونے کے باوجود لیٹ ہو جاتی ہیں. لیکن ذرا ایک بات سوچئے، کیا کبھی سورج اور چاند لیٹ ہوئے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بہرحال آج کا موضوع بحث انسان ہے. ہاں، انسان کی زندگی، موت اور رزق پر اس کا کوئی اختیار نہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے بالکل آزاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دی ہے اور شواہد بھی دیے ہیں. شواہد کیا ہیں؟ پہلا مشاہدہ، عالم ارواح میں تمام بنی نوع انسانوں کی روح نے اللہ کے حضور وعدہ بھی کیا اور سجدہ بھی کیا. دوسری شہادت، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی موجودگی کی خبر دی کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے جو خالق ارض و سما بھی ہے اور اس کو مٹا دینے پر قادر بھی ہے. انسان شکی مزاج کا ہے. اس کے شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری بڑی شہادت اپنے ایک بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کر کے دی. وہ شہادت آج بھی جلے ہوئے کوہ طور کی شکل میں موجود ہے. انسان کو شک ہو سکتا ہے کہ نہ جانے وہ آواز کس کی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی خدا کو نہ دیکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے. حتمی شہادت، ایک بہت بڑی شہادت، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا پر اپنا دیدار کرا کر دی، تاکہ وہ لوگوں کو جا کر بتا دیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وہی خدا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہی خدا ہے. اسے میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس پر بات مکمل کر دی، قرآن مجید نازل کر دیا، دین اسلام مکمل کر دیا اور تمہارا نام مسلمان رکھ دیا. قرآن پاک میں ہر ایک انسان کو دعوت غور و فکر دی گئی کہ وہ اپنے آپ پر غور و فکر کرے، آفاق میں میری نشانیوں کا مشاہدہ کرے، پرانی امتوں کے حالات اور ان کے انجام میں غور و فکر کرے. اب یہ تمام غور و فکر بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، اس لیے حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. وہ نقطۂ آغاز ہے جو علم کے حصول کا حکم ہے. علم ہوگا تو غور ہوگا، غور ہوگا تو پہچان ہوگی، پہچان ہوگی تو یقین ہوگا، یقین ہوگا تو تسلیم ہوگا، تسلیم ہوگا تو مسلمان ہوگا، مسلمان ہوگا تو دین اسلام پر گامزن ہوگا، دین اسلام پر گامزن ہوگا تو اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا. جب صالحین میں اس کا شمار ہوگا تو یہ آواز سننے کو ملے گی، اے بندے میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی، میری جنتوں میں داخل ہو جا، ادخلوا فی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. یہ سب کچھ علم و آگاہی، تسلیم و رضا اور اعمال صالح سے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون بہتر اعمال کرتا ہے. اے انسان، بہتر اعمال کر اور اللہ کو دکھا دے کہ تو ہی ہے سچا مسلمان. جزاک اللہ خیر. آج کے تھرڈ میسیج آف دی ڈے مکمل ہوا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. میری اگلی ویڈیو تک کے لیے